بلکہ آج کل بڑے حالات مشکل وقت ہے، انسان جب سچے دل سے اپنے رب سے کوئی چیز مانگتا ہے نا، سچے دل سے، اللہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی ہمارا کام نہیں ہوتا، ہمارے مسائل نہیں حل ہوتے ہیں۔ میں ایک بات بتاتا ہوں، جب انسان سچے دل سے اللہ سے مانگتا ہے، اللہ پھر ضرور عطا فرماتا ہے۔ یہ رومی کشمیر میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ گائے چرا رہے تھے، گائے جنگل میں اکیلے تھے اور اللہ کی قدرت کے اوپر غور کر رہے تھے۔ وہ ایک بہانہ تھا گائے چرانے کا، مخلوق سے علیحدہ ہونے کا بہانہ تھا، اللہ کی ذات میں غور و فکر کر رہے ہیں۔ نظر پڑی سامنے ایک درخت تھا، اس کے اوپر ایک فاختہ بیٹھی ہوئی ہے۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے جب دیکھا حیران ہو گئے، اللہ کی مخلوق ہے، تسبیح کر رہی ہے۔ تھوڑی دیر گزری تو میں نے دیکھا، میاں محمد بخش فرماتے ہیں ایک شخص آیا، اس نے ترکش میں سے کمان نکالا، کمان نکال کر اس نے کمان میں تیر ڈال کر نا، تیر ترکش نے کمان میں ڈالا اور سیدھا اس کی طرف کیا۔ اب فاختہ جو ہے نا، یہ جو جانور ہوتے ہیں، پرندے ہوتے ہیں، ان کی حواس بہت تیز ہوتی ہے، ان کو پتہ چل جاتا ہے۔ اس کو پتہ چل گیا کہ یہ شکاری میرا شکار کر رہا ہے، اس نے تو تیر سیدھا مجھے کر دیا۔ وہ اڑی اوپر اپنے آپ کو بچانے کے لیے، جب اوپر گئی، اوپر باز آ گیا، اس نے آپ پنجے کھلار لیے اس کو پکڑنا۔ اب وہ میاں محمد بخش فرماتے ہیں کہ وہ فاختہ جو چھوٹا سا پرندہ، اس نے اوپر دیکھا تو اوپر باز ہے، نیچے دیکھا تو نیچے تیر کمان والا کھڑا ہے، وہ تیر لے کے کھڑا ہوا ہے۔ اب سوچنے لگی کدھر جاؤں، اوپر جاتی ہوں تو وہ مار دے گا، نیچے آتی ہوں تو یہ مار دے گا۔ دوبارہ پھر اسی درخت کے اوپر آ کر بیٹھ گئی۔ جب بیٹھی نا تو اس نے دل میں خیال کیا، سوچا اے میرے اللہ قادر مطلق تو ہے، اللہ کل شین قدیر تو ہے، کن فیکون شان کا مالک تو ہے، ہر نفع نقصان کا مالک تو ہے، بچانے والا تو ہے، موت حیات تیرے ہاتھ کے اندر ہے۔ اللہ اوپر جاؤں تو اوپر وہ ہے، باز ہے، نیچے جاؤں تو نیچے شکاری، کیا کروں؟ اللہ میری حفاظت فرما۔ میاں محمد بخشا فرماتے ہیں وہ چھوٹا سا پرندہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں التجا کر رہا ہے، رب تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول فرما لیا۔ اور رب نے پھر مدد کیسی فرمائی؟ رب نے نا وہ جو شکاری ترکش سے تیر نکال کر کمان میں ڈال کر نشانہ لگانا چاہتا تھا، جب اس نے سیدھا کیا، نیچے سے سانپ نکلا، اس نے اس کو ڈسا۔ جب اس کو ڈسا، اس کو ہوا درد، اس نے ہائے کہ یہ کیا ہو گیا، تو تیر ادھر سے چلا دیا۔ جب اس کو ہوا درد، تو درد کی وجہ سے فاختہ کا نشانہ بنانا چاہتا تھا، تو وہ ہاتھ اوپر کی طرف ہو گیا، تو وہ تیر بجائے فاختہ کے وہ جا کر اس باز کو لگا، وہ تیر لگنے کی وجہ سے مر گیا۔ یہ شکاری سانپ ڈسنے کی وجہ سے مر گیا، وہ فاختہ وہیں کی وہیں اس شاخ کے اوپر، ٹہنی کے اوپر بیٹھی ہوئی اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ وہاں پہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے پھر قلم اٹھائی اور وہاں پہ لکھا کہ کوگی رئی اتھاں کھلوتی چنگی بلی نروئی، کوگی رئی اتھاں کھلوتی چنگی بلی نروئی، مارن والے مرگے محمد مرضی رب دی ہوئی، مارن والے مرگے محمد مرضی رب دی ہوئی۔ تو میرے بھائیو، اگر وہ چھوٹا سا پرندہ وہ سچے دل سے اپنے رب سے تعلق جوڑ دے اور اللہ کی بارگاہ میں التجا کر دے، اللہ اس کی رد نہیں کرتا ہے۔ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اللہ نے اس کو کتنی بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ اگر یہ سچے دل سے اپنے رب کو یاد کرے گا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے سچے دل سے نبی کو مانا، سچے دل سے اپنے رب کو مانا، پھر اسی کے اوپر ہمیشہ قائم رہے، رب نے کتنی عظمتیں اور شانیں عطا فرمائیں۔ آج اگر ہم ان کے سچے نوکر بن جائیں، ان کی تعلیمات نقش قدم کے اوپر ہم چلیں، تو اللہ تعالی ہمارے اوپر بھی مہربانیاں فرمائے گا، اور جو ہماری مشکلات ہیں اللہ تعالی ان کو آسان فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔